ڈپارٹمنٹ میں ریفارم لانے کی ہم نے کوشش کی، لیکن ہیلتھ چونکہ ہماری پرائیورٹی تھی تو اس پہ ہم نے ایک اسٹیئرنگ کمیٹی ہائیسٹ فارم پہ ہم نے بنائی، اس کے اندر تاکہ ہم جو بھی فیصلہ کریں وہ ادھر ہی امپلیمنٹ ہو جائے۔ اس میں ہم نے سیکٹری فائنانس کو رکھا، پلاننگ ڈپارٹمنٹ کو رکھا، اچھا اس میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے تمام عہدیداران کو رکھا، اس کے بعد چیف سیکرٹری صاحب اس کے ممبر ہیں، منسٹر صاحبان اس کے ممبر ہیں، ہیلتھ منسٹر آپ کے اس میں ممبر ہیں۔ اس میں جو ہم نے جو امپورٹنٹ چیز کی تھی کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ چونکہ ایک ایسا شعبہ ہے کہ اس میں جو ہیلتھ جس نے پڑھی ہے یا جو اس شعبے کو جانتا ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے مشورے دے سکتا ہے، تو اس پہ ہم نے ہر اسپیشلٹی کے ڈاکٹر کو ہم نے ایڈ کیا تاکہ ان کو سنیں اور ان کو سن کے ہم فیصلہ کریں۔ اور پہلے ایک دو میٹنگز میں ہی ہمیں اندازہ ہو گیا کہ ہمارے میں جو کیا کیا کمی ہے اور کیا فرق ہے ہماری ہیلتھ سروسز اور باقی تمام صوبے کے ہیلتھ سروسز۔ جیسے جب مجھے یاد ہے کہ میں ہیلتھ لینے کے بعد پہلی دفعہ جب اسلام آباد گیا تو ایک پریشر پیچھے سے آ رہا تھا کہ جی پنجاب کے چیف منسٹر سے ملیں اور ایف سی پی ایس میں پی جی شپس کے لیے ہمارے ڈاکٹرز کے لیے کوئی سیٹیں نکال کے لے کے، تو میں ادھر گیا، میں سمجھا شاید یہ روٹین کا کام ہے، جا کے ہم بات کریں گے، ہماری بات کرنے کے بعد مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو ادھر گئے تو یاسمین راشد صاحبہ بھی بیٹھی ہوئی تھیں، عثمان بزار صاحب بھی تھے۔ وہاں جو ہمیں پتہ چلا فگر کہ وہ 14 کروڑ کی آبادی میں ان کے پاس بھی تو 3000 کے قریب پی جی شپس، اور ان کے اوپر بھی اب پریشر بہت زیادہ بڑھ گیا، اور وہاں پر ایک تو سیٹیں ہم نکالیں گے، شاید ایک آدھ سیٹ نکلے، 2 سیٹیں نکلیں، پھر اس کے بعد یہ جو جگہ ملیں گی وہ بھی پتہ نہیں کس جگہ پہ ملے گی، کہ وہ ہمارا ڈاکٹر ٹریننگ کرے گا تو وہ کیسی اس کو کس معیار کی جگہ ملے گی۔ تو اس طرح کی کافی ہمیں، پھر ہمارے پاس کوئی میڈیکل کالج نہیں تھا، نرسنگ کالج کوئی نہیں تھا جہاں سے ہمارا ایچ آر نکلے، کیونکہ ہمارا جو ڈاکٹر ہے وہ ڈاؤن میں جاتا ہے، وہاں پہ ہی ایف سی پی ایس کرتا ہے، اسپیشلائزیشن کرتا ہے، پھر وہیں کا وہ کرے جاتا ہے، اور وہ بہت اگر اس کو گنجائش ہوئی تو وہ ادھر آتا ہے تو وہ صرف اور صرف گلگت اور سکردو سے علاوہ کہیں جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو وجہ یہ کہ ہم نے اپنے اندر کو ہیلتھ سروسز کا اتنا مؤثر نظام بنایا ہی نہیں ہے کہ ڈاکٹرز آگے پیرافری پہ بھی روٹیٹ کر کے واپس سٹیز پہ آنے کے لیے تیار ہوں۔ پیرافریز میں ہم نے کوئی سہولت بھی نہیں، نہ ان کو ہاؤسنگ کی کوئی فیسلٹی گورنمنٹ کی طرف سے اویلیبل تھی، اور پھر اس کے بعد وہ اگر چلے بھی جائیں تو ان کے بچوں کے تعلیم کا کیا مطلب، کیونکہ پیرافریز میں کوئی مناسب اسکول بھی نہیں، اور ہر انسان کی طرح ڈاکٹرز بھی ایک خواب دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی صلاحیت کو بڑھائیں، کسی ایسے انسٹیٹیوٹ میں بیٹھ کے پریکٹس کریں جہاں پہ ان کو سیکھنے کا، لرننگ کا موقع ملے، پھر ان کے بچوں کو بھی اچھا سا ماحول ملے، اور ایٹ لیسٹ کچھ جو جھنجھٹیں ہیں جیسے ہاؤسنگ کا ہے یا پیرافریز میں جاتے ہیں ریزیڈینشیل ایشوز ہیں وہ بھی حل ہو جائیں۔ اور پھر ہمارے کو 8-10 جی ایچ کیوز ہمارے فنکشنل نہیں تھے، تو ہم نے اس کے اندر سب سے پہلا جو ڈائریکٹیو دیا تھا وہ ہمارے ہیلتھ سیکرٹری صاحب اس وقت محترم وقار میر صاحب تھے کہ 6 مہینے کے اندر اندر ہمیں تمام جی ایچ کیوز آپریشنل چاہیے۔ اس کے بعد ہم نے ایک اور فیصلہ کیا، تو میں ادھر ہی مجھے یاسمین راشد صاحبہ نے کہا کہ آپ ہمیں بتائیں ہم کچھ ڈاکٹرز کی پی جی شپ کے لیے ہم کوشش کریں، تو میں نے جس وقت فگر اپنے ڈپارٹمنٹ سے مانگی آگے پیچھے پتہ کہ تو یہ تقریباً 70-80، شروع میں 50 بتا دیا، بعد آہستہ سے 70-80 تک گئے، تو میں نے یہی سوچا کہ یہ 3-4 کی ہم نکالیں گے، باقیوں کا ہم کیا کریں، ایک ہمارے پر رسپانسبلٹی تو سب کی تھی۔ اور پھر ایک اور جو چیز ہے کہ کسی کو کہیں پی جی شپ بھی ملی تو سب سے بڑی سفارش، جیسے فیڈرل گورنمنٹ کو چاہیے آئی ایم ایف سے لون کا، اسی طرح ڈاکٹرز بیچاروں کو چاہیے تھا کہ وچ پہ چھٹی ہو اور ادھر جا کے پی جی شپس خون سے کریں۔ اب ہمارے جو باقی جو آفیسرز ہیں ان کی اسکالرشپ ہو جائے تو وہ وچ پہ ہوتی ہے، وہ فل برائٹ پہ جائیں یا کسی جو معاشرے میں جو ایک عام آدمی ہے یا جو غریب آدمی جو گزر میں رہتا ہے یا اسٹور میں یا ڈھانچے میں پیرافریز میں رہتا ہے، اس کا سب سے جو بیسک
चंद चीजें उसको जरूरत है, उसमें हेल्थ सबसे बुनियादी चीज है। अब हम डॉक्टर्स को ना भेजें और डॉक्टर्स को तैयार ना करें, तो मैंने उधर ही फैसला किया, मैंने कहा कि हम अपने गिलगित बल्तिस्तान के जो भी डॉक्टर जिन्होंने स्पेशलाइजेशन की है, शर्त डोमिसाइल ऑर्डर आईडी कार्ड गिलगित बल्तिस्तान को, चाहे वो जॉब में है चाहे जॉब में नहीं है, हम भेजेंगे। इसके ऊपर बड़ा सवाल किया कि जनाब ये आप भेज तो रहे हैं, ये मुड़ के वापस आएंगे नहीं आएंगे। मैंने कहा अब ये नहीं आ गए तो फिर तो अल्लाह ही हाफ़िज़, हम फिर किस पे उम्मीद करें? हमारे ही लोग नहीं आएंगे तो फिर कौन आएगा? हम इन्वेस्ट तो सिर्फ अपने लोगों के ऊपर कर सकते हैं। और उनके वापस आने के 5 इयर्स में आप अपने इधर हॉस्पिटल्स की कंडीशन इस तरह की बनाएं, इधर इस तरह के इंस्टीट्यूशन बनाएं कि वो मुड़ के, क्या पाकिस्तान तो छोड़ें, बाहर के जो डॉक्टर हैं वो भी मुड़ के आएंगे, लेकिन हमने इधर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह का बनाएंगे। तो मेरे ख्याल में जकी साहब 180 के 90 के करीब हम लोगों ने पहले साल में पीजीशिप में फंड किया। यानी हमने कहा कि अच्छे इंस्टीट्यूशन में जाएं, हम जो पीजीशिप की फीस है वो हम देंगे, वो तकरीबन हमारा अब ईयरली 100 मिलियन का है। और इस साल फिर मेरे से सवाल किया गया कि हमने इन शुबों में काफ़ी भेज दिया तो अब हम लिमिट करेंगे। तो मैंने पूछा फिगर कितनी है, तो 50 के करीब मुझे फिगर बताई गई। तो हमने कहा कि इस साल भी हम पूरी फाइनेंस ही करेंगे इन 50 लड़कों को। तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाह ताला मेरा ख्याल है इसमें 30-40% भी हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो मुड़ के आ गए तो हमारी ज़रूरत तो पूरी हो जाएगी। हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन नहीं है, उस पर फिर हम रोटेशन पे भी भेज सकते हैं। ये हमारा एक जो था टारगेट कि फिर मैं मुड़ के दोबारा किसी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ नहीं गया कि हमें 1 या 2 सीटें, हमने कहा हम अपना ही रिसोर्स से करेंगे तो वो अल्हम्दुलिल्लाह होगी। दूसरा जो था डॉक्टर्स करके हॉस्पिटल पे हम जाते थे 2 बजे के बाद भी वीरान होता था। अब कहने को तो हमें बुरा लगता था, लेकिन डॉक्टर्स भी आखिर इंसान हैं। आप 24 घंटे की ड्यूटी दिन से नहीं मान सकते। अब हम पिम्स में जाते थे तो वहाँ पर रात को जाएं, दिन को जाएं, आधी रात को जाएं, डॉक्टर्स अवेलेबल होते थे। वो जो डॉक्टर्स होते थे वो हाउस जॉब और जो स्पेशलाइजेशन के डॉक्टर,